برادران اسلام، میں نے سابقہ بیان میں یہاں تک بیان کیا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں رہے۔ بچپن سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں قدم رکھا تو اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی کام شروع کیا۔ تجارتی کام کرتے رہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مکے میں محمد نام کا ایک شخص رہتا ہے، وہ تجارت کرتا ہے اور نفع سب کو پہنچاتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام میسرہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو بلایا، کہا میرا مال لے کر مکے میں چلا جا اور مکے میں ایک محمد نام کا شخص رہتا ہے اور اس کو جا کر بتا کہ مال میرا ہوگا اور تجارت تیری ہوگی، نفع نصف نصف کریں گے، آدھا میں رکھ لوں گی، آدھا تم رکھ لینا۔ وہ میسرہ غلام جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس نے آ کر بتایا کہ میری ایک ملکہ ہے جس کا نام خدیجہ ہے، اس نے مجھے مال دے کر آپ کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا تجارت تمہاری ہوگی اور مال میرا ہوگا، نفع نصف نصف کریں گے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال لے کر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس غلام میسرہ کو لے کر شام کے ملک چلے گئے، تجارت وہاں کرتے رہے۔ جب وہاں سے ایک جگہ پہنچے تو وہاں ایک کاہن بیٹھا تھا۔ اس کاہن نے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً دوڑتا ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کے پاس پہنچا۔ اس نے پوچھا کہ اس کا نام محمد ہے؟ اس نے کہا اس کا نام محمد ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ مکے سے آیا ہے؟ اس نے کہا مکے سے آیا ہے۔ اس نے پوچھا اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا اس کے دادا کا نام عبد المطلب ہے؟ تو اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ اس نے کاہن نے پوچھا کیا اس کی والدہ کا نام آمنہ ہے؟ اس نے کہا میں یہ نہیں جانتا۔ وہ کاہن خود بخود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ہم کلام ہوا۔ اس نے پوچھا کیا تمہارا نام محمد ہے؟ اس نے کہا میرا نام محمد ہے۔ اس نے کہا کیا تو مکے سے آیا ہے؟ اس نے کہا میں مکے سے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا تمہارے باپ کا نام عبداللہ ہے؟ اس نے کہا ہمارے باپ کا نام عبداللہ ہے۔ اس نے پوچھا کیا تمہارا باپ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تمہارے آنے سے پہلے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا باپ میرے آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس نے پوچھا کیا تمہاری 6 سال عمر ہونے تک تمہاری والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی؟ اس نے کہا ہماری والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اس نے پوچھا کیا تمہاری کفالت تمہارا دادا کرتا رہا؟ اس نے کہا ہماری کفالت ہمارا دادا کرتا رہا۔ اس نے پوچھا کیا تمہارا دادا بھی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہمارا دادا بھی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا ہمارے باپ دادا یہاں سے ڈیرا لگا کر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور میں بھی اسی آسرے سے یہاں بیٹھا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی آئیں گے جس کا نام محمد ہوگا، کہ میری آج آپ سے زیارت ہو چکی ہے کہ آج آپ کی نبوت کو کے اعلان کو بڑی دیر ہے، شاید آپ میری زندگی میں نبوت کا اعلان کرتے تو میں آپ کے ساتھ دیتا، میں آپ کا ساتھ دیتا اور میں آپ کی نبوت کا اقرار کرتا۔ میں آپ کی نبوت کا اقرار کر چکا ہوں، جب آپ نبوت کا اعلان کریں گے تو میں دنیا سے رخصت ہو چکوں گا، لیکن میں آپ کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ جب دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو وہ محمد کا امتی بن چکا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے اور آ کر مکے میں پہنچے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہی نفع لایا تھا کہ آدھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو دے دیا،
اور آدھا اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ میسرہ غلام چلا گیا، جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارا واقعہ سنایا کہ ایک جگہ سے خریدا، وہاں سے دوسری جگہ منتقل کیا، وہاں سے دوسری جگہ سے خرید کر دوسری جگہ سے منتقل کیا، تو جو اس نے جب دیکھا اتنی ہی نفع ملا تھا تو وہ اپنا مال لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہنچی۔ اس نے آ کر کہا، اے محمد، یہ مال بھی تیرا ہو چکا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، میں نے اپنا آدھا حصہ لے لیا ہے، میں تو تمہارا حصہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے محمد، یہ صرف مال بھی تیرا نہیں بلکہ خدیجہ بھی تیری ہو چکی ہے۔ تو اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مال اور حضرت خدیجہ کے نکاح کو قبول کر لیا۔ اور ایسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 30-32 سال کی عمر کو پہنچے، جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی۔ جب 30-32 سال کی عمر کو پہنچے تو مکہ والے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بیت اللہ شریف پرانا اور بسیطہ ہو چکا ہے، اب اس کی نو تعمیر کی جائے، اب اس کو منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ انہوں نے اب آپس میں مشورہ کیا کہ اب پیسہ وہ لگائیں گے اس کے اوپر جو حلال کا ہوگا، اور رشوت خوری کا پیسہ نہیں لگائیں گے، اور اس کے اوپر سود کا پیسہ نہیں لگائیں گے۔ اب حلال کا پیسہ اکٹھا کر کے انہوں نے تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی، اور بیت اللہ شریف یہاں تک پہنچا کہ جہاں تک وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم نصب تھا۔ جب وہاں تک پہنچا تو سب سرداروں نے کہا، اب اس کو نصب ہم اپنے ہاتھوں سے کریں گے۔ تو سب سرداروں نے کہا، عتبہ شیبہ نے کہا، اس کو میں اپنے ہاتھوں سے نصب کروں گا۔ ابو جہل نے کہا، اس کو میں اپنے ہاتھوں سے نصب کروں گا۔ ابو لہب نے کہا، اس کو میں اپنے ہاتھوں سے نصب کروں گا۔ بنو تمیب کے سرداروں نے کہا، اس کو میں اپنے ہاتھوں سے ہم نصب کریں گے۔ تو آپس میں لڑائی اور جھگڑا ہو گیا تھا اور جنگ ہونے والی تھی۔ تو آج پتہ چلا کہ صبح جو سورج نکلے گا وہ خون اور ریزی لے کر آئے گا۔ جب صبح کا سورج نکلے گا تو یہ پہاڑ خون سے رنگین نظر آئیں گے۔ جب سورج نکلے گا یہ مکے کی بازاریں خون سے بہتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آپس میں مشورہ ہو رہا تھا۔ کسی نے ابو جہل کو جج نہ مانا، کسی نے ابو لہب کو جج نہ مانا، کسی نے عتبہ کو جج نہ مانا، کسی نے شیبہ کو جج نہ مانا، کسی نے ابو لہب کو جج نہ مانا، کسی نے بنو تمیم کے سرداروں کو جج نہ مانا۔ تو سب سرداروں نے اپنے اپنے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ اگر ہم اس پتھر کو نصب نہیں کریں گے تو ہم لڑیں گے، ہم لاشیں اٹھائیں گے، اور یہ پہاڑ جو ہیں، یہ بیت اللہ کے شریف کے پہاڑ جو ہیں، ان کو خون سے رنگین کر دیں گے۔ تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ تم کیوں لڑائی جھگڑے کرتے ہو، میں فیصلہ کرتا ہوں، ابھی میرا فیصلہ مان لیا جائے۔ سب نے کہا، بتاؤ۔ کہا، جو سب سے پہلے کل صبح بیت اللہ میں نظر آئے گا وہ ہمارا جج بنے گا۔ سب نے کہا، چلو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ سارے آدمی چلے گئے تھے، گھروں میں جا کر سو تو گئے۔ آنکھوں کی دوربینی بیت اللہ سے جمی ہوئی تھی، نظریں بیت اللہ سے جمی ہوئی تھی کہ سب سے پہلے کون بیت اللہ میں تشریف لاتے ہیں۔ جب صبح دوڑ کر آئے تو دیکھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ میں موجود تھے۔ سب نے نعرہ لگایا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم کیوں نعرے لگاتے ہو، کیوں خوش ہو رہے ہو، میں تو روزانہ ہی بیت اللہ میں آیا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم اس چیز پہ خوش نہیں ہیں، اس چیز پہ نعرے نہیں لگا رہے کہ تم بیت اللہ شریف میں پہنچے ہو، ہم اس لیے خوش ہیں کہ تم ہمارے جج ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا،
سے پوچھا گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم مجھے جج کیسے مانو گے؟ تمہارے سردار کیسے ہمیں جج مانیں گے؟ تمہارے سردار ہمارے فیصلے کو کیسے مانیں گے؟ میں تو ایک یتیم ہوں، پرانے پھٹے کپڑے پہننے والا ہوں، میرا فیصلے کو کیسا مانیں گے؟ انہوں نے کہا ہمیں تانا نہ دو، ہم آپ کے فیصلے کو مانیں گے نہیں بلکہ دل و جان سے بھی افضل سمجھیں گے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب کو بلاؤ اور تمہارے جو سردار ہیں ان کو بھی بلاؤ، اور میرے ان سرداروں کو بلایا گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو زمین پر بچھا دیا، کہا اس پتھر کو لاؤ۔ وہ پتھر لایا گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر میں رکھا گیا۔ یہ وہ چادر ہے جس کو قرآن نے یا ایھا المزمل کہا، یہ وہ چادر ہے جس کو قرآن نے یا ایھا المدثر کہا۔ اور میں اسی پتھر سے پوچھتا ہوں تو ہزاروں سال جنت میں رہا، تو ہزاروں سال بیت اللہ شریف کی دیوار میں نصب رہا، تو مجھے بتا تمہیں مزہ جنت میں آیا یا بیت اللہ شریف کی دیوار میں آیا یا آج محمد کی چادر میں آ رہا ہے؟ وہ پتھر بھی کہتا ہے مجھے نہ مزہ جنت میں آیا نہ بیت اللہ کی دیوار میں آیا جو آج محمد کی چادر میں آ رہا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو وڈیرے لوگ ہیں وہ آگے آ جائیں، وڈیرے لوگ آگے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک پلے کو تھام لو۔ انہوں نے ایک پلے کو تھام لیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوپر کرو، میرے پاس لے آؤ۔ وہ لے کر آئے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر بیت اللہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ واجب آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔